لاہور کے علاقے کاہنا میں ٹیوشن سینٹر کی بوسیدہ چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 14 معصوم طالب علم جاں بحق، 8 بچیاں اور 6 بچے شامل۔ MSTHQ کاہنا ڈاکٹر احسن کی تصدیق، بچوں کی عمریں 4 سے 17 برس کے درمیان تھیں۔ 8 سالہ عبداللہ، سلمان، فواد، ارہم، ماہنور جاں بحق ہونے والوں میں شامل۔ 7 سالہ تابشہ، دعا اور عبداللہ بھی لقمہ اجل بنے۔ 9 سالہ عروج، 11 سال کی ایمان، 12 سال کی ختیجہ، 4 سال کا ارتضیٰ، 6 سال کی رمشا اور علی بھی جاں بحق۔ ڈاکٹر احسن کے مطابق 5 زخمی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ زخمی ٹیچر کا جنرل ہسپتال میں علاج معالجہ جاری۔ ریسکیو حکام کے مطابق چھت TR گارڈر کی بنی تھی جس پر تعمیراتی مٹیریل رکھا گیا تھا۔ DIG آپریشنز لاہور فیصل کامران کے مطابق 5 افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ سانحہ کاہنا ٹیوشن سینٹر کی چھت کیا گری کہ بچوں کے والدین پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ماں باپ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تلاش کرتے رہے۔ جائے حادثہ اور ہاسپٹل میں رکتہ میں اس مناظر، غم سے نڈھال والدین کی آہو بکا سے حق آنکھ اشکبار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کاہنا حادثے پر اظہار افسوس، جاں بحق بچوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار، زخمی بچوں کی جلد صحتیابی کی دعا، ہر ممکن طبی امداد دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی المناک واقعے کا نوٹس، حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ صوبائی وزراء اور متعلقہ حکام کو امدادی کاموں کی نگرانی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی امدادی کارروائیوں کو تیز کرنے کا حکم۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ گھر میں ٹیوشن سینٹر بنایا ہوا تھا، خستہ حال عمارت کو بچوں کو پڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا، اسے ٹھیک نہیں کرایا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کاہنا میں چھت گرنے پر گہرے دکھ کا اظہار، کہتے ہیں افسوسناک سانحے سے شدید صدمہ ہوا، جاں بحق کم سن بچوں کے والدین کے سوگ میں شریک ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی کاہنا حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار، جاں بحق بچوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا واقعے پر افسوس کا اظہار، کہا دکھ کی گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ Peace and security is the main responsibility, which is being sabotaged by our neighbor through an act of, I would say, illegal declaration of treaty in abeyance. This is not on. It will never be acceptable. We have to work within the treaty mechanism. One-sided any action by our neighbor. پاکستان امن کا داعی، کسی صورت جنگ نہیں چاہتا، بھارت کو مشورہ ہے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں نہ ڈالے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سندھ طاس معاہدے پر بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان اپنے جائز آبی وسائل پر غیر قانونی قبضہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ خطے میں پائیدار امن کا راستہ طاقت یا دھمکی نہیں، صرف مذاکرات ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا پاکستان ہر صورت سندھ طاس معاہدے کا تحفظ کرے گا۔ پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو قومی قیادت مؤثر جواب کے لیے پرعزم ہے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا علاقائی اور عالمی امن کو نقصان کے مترادف ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی نے بھارت کو عالمی فورمز پر سبکی سے دوچار کیا۔ پانی کو تنازع کی بجائے تعاون کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ سندھ طاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاک بھارت پائیدار امن ممکن نہیں، پاکستان کے آبی مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کا سندھ طاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب، کہا دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی زندگی کی ضمانت ہے۔ سمندری گزرگاہوں یا آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی امن کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان کے آبی حقوق کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا قومی سطح پر جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی رویہ پوری دنیا کے لیے خطرناک مثال بن سکتا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ برقرار رہنا ضروری ہے۔ پاکستان اپنے آبی حقوق اور دریائے سندھ پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ کسی ملک کی پانی کی فراہمی کو جان بوجھ کر روکنا ایک وجودی حملہ ہے۔ بھارت کا مقصد پاکستان کے آبی حقوق کو نقصان پہنچانا ہے۔ عالمی ماہرین نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا یک طرفہ بھارتی اقدام غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں سندھ طاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار، روسی ماہر ڈاکٹر روکسولانا زیگون کا بھارت کا آبی موقف پر شدید تحفظات کا اظہار، کہا جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سندھ طاس معاہدے کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ سندھ طاس معاہدے میں یک طرفہ علیحدگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھارت کے بالا علاقوں میں ڈیموں کی تعمیر خطے میں عدم استحکام بڑھا سکتی ہے۔
احمد بلال صوفی نے کہا پاکستان عالمی قانون پر مکمل کاربند ہے، بھارتی اقدام اقوام متحدہ کے منشور کی بھی خلاف ورزی ہے۔ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے کہا کہ پانی روکنے کی دھمکی انسانیت کے خلاف جرم ہے، سنتاس معاہدے پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ سابق صدر NDU لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض نے کہا پاکستان کے حصے کے پانی پر قبضے کی کوشش قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، ہمارے حصے کے پانی پر قبضہ قومی مفادات پر براہ راست حملہ ہے۔ سنتاس معاہدہ نہ رہا تو پھر دنیا کا کوئی معاہدہ قائم نہیں رہ سکتا، عالمی عدالت قرار دے چکی کوئی ملک یک دفعہ سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا سنتاس معاہدہ دو ہمسایہ ممالک کے درمیان 3 جنگوں میں بھی قائم رہا، کسی کو علاقائی اور عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عالمی ثالثی عدالت نے فیصلہ دیا بھارت پانی کا بہاؤ یک طرفہ نہیں موڑ سکتا، بھارت پاکستان کے حصے پر پانی کے ذخائر نہیں بنا سکتا، معاہدہ ناکام ہوا تو پھر ہر ملک نشیبی ملک کے حصے کا پانی روکے گا۔ پورب دستگیر نے کہا پاکستان ہر صورت اپنے حصے کے پانی کی حفاظت کرے گا۔ بھارت نے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، بھارت 24 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے، بھارت نے عالمی قوانین کی توہین اور دریاؤں کا گرا گھونٹا، پانی روک کر غذائی قلت سے دوچار کرنا عالمی جرم ہے۔ اسلام آباد میمورنڈم کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کا نیا دور آج دوحہ میں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کی درخواست پر تکنیکی ٹیموں کی آج ملاقات ہوگی، تہران سے مذاکرات اہم ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر راضی ہے، عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر مذاکرات کے لیے دوحہ پہنچ گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں قطر میں امریکی وفد سے ملاقات کا شیڈول طے نہیں، ایرانی وفد دوحہ جائے گا لیکن توجہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر ہوگی۔ امریکی نمائندوں کے دورہ قطر کا ایرانی وفد کے دورے سے کوئی تعلق نہیں، حتمی معاہدے پر مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ورکنگ گروپس کا تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور تمام ضروری شرائط پوری ہونے پر ہوگا۔ مفاہمت دو طرفہ معاملہ ہے، امریکی مفاہمتی یادداشت پر عمل کریں، ہم بھی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں غیر معقول باتوں اور دھمکیوں کے مقابلے میں ہمارا موقف واضح ہے، فیصلہ سازی میں عقل و دانش اور انسانی وقار کو بنیاد بنایا جائے، اقدامات کے وقت فیصلہ کن اور بے خوف دفاع کا مظاہرہ کیا جائے۔ 12 ارب ڈالرز کے منجمد اثاثوں میں سے آدھی رقم واپس ایران منتقل کی جائے گی۔ صورتحال مسلسل بدل رہی ہے، معاملات پر پیش رفت جاری ہے۔ پنجاب میں طلبہ کے لیے آسان ترین اقساط پر ای بائکس متعارف کرانے کا فیصلہ، 1 سال میں 1 لاکھ ای بائکس دی جائیں گی۔ پنجاب حکومت ہر ای بائک پر 70,000 روپے کی سبسڈی دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ اور میس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کا اہم اجلاس۔ مریم نواز نے کہا طالبات کو ای بائکس کے لیے صرف 2100 روپے کی سود فری قسط ادا کرنا ہوگی۔ پنجاب اب صرف الیکٹرک بسیں چلا نہیں بنا بھی رہا ہے، پہلے فیز میں پنجاب کی 91 تحصیلوں میں 1500 بسیں چلائی جائیں گی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1,66,000 بلا سود قرضے جاری۔ پنجاب میں آرگینک فارمنگ کے فروغ کے لیے رجسٹریشن مہم کا آغاز۔ ڈیبٹ مینجمنٹ کمیٹی ڈیجیٹل گورننس یونٹ اور 20 کروڑ ڈالر کا اصلاحاتی پروگرام تیار۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے ڈیجیٹل گورننس سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری دے دی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے ڈرائیونگ اسکول کی جگہ نیا ریگولیٹری ڈرائیونگ سیل قائم ہوگا۔ NFC میں صوبے کی آئینی اور مالی حقوق کے دفاع کے لیے 3 کروڑ روپے مختص، قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی اجازت۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں برآمد شدہ سونے کی شفاف جانچ، تعین اور فروخت کے طریقہ کار کی منظوری۔ وادی تیرا کے متاثرہ خاندانوں کے لیے 5 ارب 49 کروڑ روپے سے زائد فنڈز منظور۔